آخر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ایک بھائی کی شادی کی، ایک بیٹے کی شادی کی، اس میں اچانک سے اتنی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی کہ جن بہن بھائیوں کے ساتھ، جن والدین کے ساتھ وہ دن رات محبت کرتا، ان کے پاس بیٹھتا، ان سے گپے مارتا، ان سے ہنستا کھیلتا، ان سے مذاق کرتا، اب وہ اچانک ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ مسئلہ نہ صرف پاکستان کے گھروں میں بلکہ ہندوستان میں بھی بہت سے گھروں میں یہ مسئلہ ہے، کیونکہ دونوں ممالک معاشرتی اعتبار سے ایک دوسرے کے کافی قریب ہیں، اس لیے دونوں ممالک کے لوگوں کی پرابلمز کا حل بھی تقریباً سیم ہے۔ میں نے 20 کے قریب ایسے گھروں کا قریب سے مشاہدہ کیا ہے۔ ان سب گھروں میں میں نے ایک چیز کامن دیکھی ہے، اس کو ہم ختم کر لیں تو مجھے امید ہے کہ بہت سی پریشانیاں تقریباً جڑ سے ختم ہو جائیں۔ بھائی کے بدلنے کی شکایات اکثر وہ بہن بھائی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں۔ ان کو سب سے زیادہ شکایت اپنے شادی شدہ بھائی سے ہوتی ہے۔ میں نے یہی بات اپنے ایک دوست وکیل سے ڈسکس کی، میں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا میں آپ کو اس سے آگے کی بات بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ طلاق کے جتنے بھی کیس ہمارے پاس آتے ہیں، ڈیورس کے جتنے بھی کیس ہمارے پاس آتے ہیں، ان سب کی پیروی یہی غیر شادی شدہ بھائی یا بہن کر رہے ہوتے ہیں۔ بالفرض اگر وہ بھائی یا بہن جو شادی شدہ ہے وہ اپنا گھر بسانا بھی چاہتا ہو تو یہ غیر شادی شدہ بھائی اور بہن اس کے پیچھے ایسے ہاتھ دھو کے پڑتے ہیں کہ اس کا گھر اجاڑ کے ہی چھوڑتے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کس کو رسپانسبلٹی لینی چاہیے کہ گھروں میں سکون قائم؟ اصل میں بات یہ ہے کہ شادی کا جو پہلا سال ہوتا ہے یہ سب سے مشکل ترین سال ہوتا ہے۔ اس میں انسان کو بہت، خاص طور پہ مرد کو بہت تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ یہ سال گزارنا پڑتا ہے، کیونکہ جو بندہ 24 گھنٹوں میں سے 10 گھنٹے کام کر رہا ہے، 8 گھنٹے آرام کرتا ہے، 6 گھنٹے اپنے گھر والوں کو دیتا ہے، اپنے دوست احباب کو دیتا ہے۔ اب اس بندے کو اسی 6 گھنٹوں میں اپنی بیوی کو بھی ٹائم دینا ہے، سسرال والوں کو بھی ٹائم دینا ہے، اپنی بیوی کو گھمانے بھی لے کر جانا ہے، والدین کو بھی ٹائم دینا ہے، بہن بھائیوں کو بھی ٹائم دینا ہے، اور دوست احباب کو بھی ٹائم دینا ہے۔ یہی وہ پہلا سال ہے جو سب سے زیادہ غلطیاں کرواتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ شادی کے بعد جو پہلا سال ہے، پہلے سال میں ہی گھروں میں بہت سی کشیدگیاں پائی جاتی ہیں۔ اب وہ بندہ اسی 6 گھنٹے میں سب کو مینج کر رہا ہے اور بری طرح پھنس چکا ہے، اس کو سارا سیٹ اپ از سر نو ترتیب دینا پڑ رہا ہے۔ اگر وہ اپنی بیوی کو وقت نہیں دے رہا تو بیوی ناراض ہے اور 1 منٹ میں اپنے بیکے والوں کو کال کرتی ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھ سے تو بات ہی نہیں کرتے۔ اگر وہ گھر والوں کو ٹائم نہیں دے پا رہا تو گھر والے ناراض ہیں کہ ابھی شادی ہوئی ہے، پتہ نہیں بہو نے کیا کر دیا یا کہ کون سے تعویذ ڈال دیے ہیں کہ ہمارے بھائی کو اپنا کر لیا، اپنا گرویدہ کر لیا، ہر وقت یہ بیگم کے پاس ہی رہتا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ بندہ کمزور اعصاب کا مالک ہو تو وہ گھبرا جاتا ہے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے جب بندہ گھبراتا ہے تو یقیناً وہ غلط فیصلہ کرتا ہے۔ یہ پورے گھر میں ایک عجیب طرح کا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے، یہ پورے گھر میں ایک عجیب طرح کا ماحول بنتا ہے جس میں ہر بندہ آپ کو بے سکون دکھائی دیتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے حل کی طرف، کن کن کو ذمہ داری لینی چاہیے، کیونکہ گھر صرف ایک بندے کا نہیں، سب کا گھر ہے، تو سب کو ذمہ داری لینا ہوگی۔ سب سے پہلے ذمہ داری لینا ہوگی اس شخص کو جس کی شادی ہوئی۔ اب وہ خود کو صرف شادی شدہ نہیں بلکہ ایک ذمہ دار شادی شدہ فرد کے طور پر دیکھے۔ اب اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہو چکی ہیں۔ اب وہ اس بات پہ غور کرے کہ کیا یہ سب اس کے دشمن ہیں؟ اس کی بیگم اس کے دشمن ہے، اس کے والدین، اس کے بہن بھائی اس کے دشمن ہیں؟ قطعاً نہیں۔ یہ سب اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں۔ تو پھر کیا یہ بندہ خود غلط ہے؟ نہیں، یہ بھی غلط نہیں ہے، سب اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ وقت بدل چکا ہے، اب اس کو اس نئے وقت کے ساتھ مینج کرنا ہوگا۔ اب اس کا آسان ترین حل یہ ہے کہ وہ دونوں فریقین کو ایک جگہ پہ بٹھائے، اپنے والدین، بہن بھائیوں کو اور اپنی بیوی کو، اور دونوں فریقین کو کہے کہ میں اس مصیبت میں مبتلا ہو چکا ہوں، اس اذیت میں پھنس چکا ہوں، میں نہ اپنے والدین بہن بھائیوں کو چھوڑ سکتا ہوں، نہ اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے بھی محبت کرتا ہوں، اپنی بیوی سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو اب آپ دونوں فریقین مجھے بتائیں کہ 6 گھنٹے میرے پاس ہیں یا 8 گھنٹے میرے پاس ہیں یا 4 گھنٹے میرے پاس ہیں، ان کو میں کس طرح مینج کروں؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بندہ خود سب سے پہلے کلیئر ہوگا، اس کے بعد جو دونوں فریقین فیصلہ کریں گے ان کو صرف 1 سال تک صرف سر جھکا کے دونوں فریقین کی بات مانتا رہے۔ جب 1 سال گزر جائے گا تو بہت سی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ اس کو انتہائی دانش مندی سے کام لینا ہوگا، عقل سے کام لینا ہوگا، سمجھداری سے کام لینا ہوگا، ان لوگوں سے اپنے معاملات ڈسکس کرنے ہوں گے جو اس کا گھر بسانا چاہتے ہیں، ان لوگوں سے یہ معاملات ڈسکس کرنا ہوں گے جو لوگ اس پروسیس سے اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اب آتے ہیں والدین اور بہن بھائیوں کی ذمہ داری کی طرف۔ ان کو چاہیے کہ یہ سوچیں کہ جس طرح وہ اپنی بیٹی کو اگلے گھر میں ہنسی خوشی دیکھنا چاہتے ہیں، بالکل اسی طرح ان کے گھر میں بھی کسی کی بیٹی موجود ہے، وہ اس کو عزت دینا سیکھیں۔ جب وہ اس رشتے کو، اپنی بہو کو، اپنی بھابھی کو عزت دیں گے تو آٹومیٹکلی وہ بھی آپ کو عزت دینا شروع کر دے گی،
کیونکہ وہ بالکل ایک نئے گھر سے نئے ماحول میں صرف ایک شخص کے لیے آئی ہے. اب اس کو بیٹی بنا کر رکھیں گے، آپ کے گھر میں سکون پیدا ہوگا. اب آتے ہیں اس بیوی کی ذمہ داری کی طرف. اس کو چاہیے کہ جو اس کا شوہر ہے یہ ساری زندگی اپنے والدین اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہا ہے، ان سے محبت کرتا رہا ہے. اگر وہ گھر سے یہ تربیت لے کر آئی ہے کہ جاتے ہی میں نے علیحدہ ہونا ہے، گھر میں فسادات ڈالنے ہیں، لڑائیاں ڈالنی ہیں، تو وہ خود بھی ایک وقت آئے گا کہ وہ خود پچھتائے گی. اس کو چاہیے کہ سب کی عزت کرے، سب کی رسپیکٹ کرے. اس سے یہ ہوگا کہ سب سے پہلے پورا محلہ اس کی والدہ کو داد دے گا کہ یہ اچھی ماں کی بیٹی ہے، اس کی تربیت اچھی ہوئی ہے. اگر آپ اس گھر میں آ کے سکون والا ماحول پیدا کریں گی تو سب لوگ آپ کے خاندان کو اچھا کہیں گے، آپ کی والدہ کو، آپ کے والد کو اچھا کہیں گے کہ انہوں نے تربیت اچھی کی ہے. تو آخر میں میرا تینوں فریقین کے لیے ایک مشورہ ہے کہ خدا را ایسے ڈرامے، ایسے ٹاک شوز، ایسے مارننگ شوز دیکھنا چھوڑ دیں جس میں رشتوں کی بے قدری دکھائی جاتی ہے، جس میں رشتوں کی ناقدری دکھائی جاتی ہے، جس میں ساس بہو کا جھگڑا، بیوی کا جھگڑا، جس میں دیگر رشتوں کو ایک عجیب طریقے سے دکھایا جاتا ہے، رشتوں کی ناقدری ہوتی ہے. خدا را رشتوں کی قدر کرنا سیکھیں. بالفرض آپ بیوی کی قدر کریں گے تو آپ شوہر ہیں، ایز اے شوہر آپ کی بھی قدر ہوگی. اگر آپ اپنے والدین کی قدر کریں گے، لحاظ کریں گے، تو آٹومیٹکلی آپ بیٹے ہیں، بیٹے کی بھی قدر ہوگی. اگر آپ اپنے بہن بھائیوں کے رشتے کی قدر کریں گے، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، دشمن نہ سمجھیں گے، تو آٹومیٹکلی آپ بھی بھائی ہیں، آپ کی بھی قدر ہوگی. جب بندہ رشتوں کی قدر کرنا شروع کرتا ہے تو گھروں میں آٹومیٹکلی ایک اچھا ماحول کریٹ ہوتا ہے. یاد رکھیں یہ پوری دنیا میں اصول ہے کہ رسپیکٹ دینے سے ہی رسپیکٹ ملتی ہے. قدر کرنا سیکھیں اور عزت دینا سیکھیں. مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں ان دوستوں کے ساتھ، ان گھروں میں جو لوگ اس پریشانی میں مبتلا ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو ان کے بہت کام آئے گی.